نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنیادی طور پر 4 اہم اصول، ضابطے اور دعوے کے طور پر باتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات تو اللہ نے یہ بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ اور پھر دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ کو ہے، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی اور مخفی نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید اور خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے لیے اس نے اس کائنات میں زمین میں رزق کا انتظام نہ کر دیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، یعنی اس کو یہ بھی معلوم ہے سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوق، پہاڑوں اور غاروں میں چلنے اور بسنے والے کیڑے مکوڑے، ان کا بھی اسے علم ہے، ان کی بھی خوراک اس نے مہیا ہونے کی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم اس وقت ملا تھا جب وہ مدین سے مصر تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں تھے، اہل و عیال بھی ساتھ تھے۔ تو ایک دن میں خیال آیا کہ یا اللہ، یہ تو مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں فرعون کو دعوت حق دوں اور اپنی قوم کی آزادی کے لیے اس کے سامنے مطالبہ رکھوں، تو میرے بیوی بچے ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، اس کو اس پتھر پر مارو۔ پتھر پر ماری تو اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر ماری ایک اور پتھر نکلا، 5-7 پتھروں کے اندر ایک سبز کیڑا، جو سبز گھاس کھانے والا کیڑا ہوتا ہے وہ موجود تھا، اس کے منہ میں وہ سبز تنکا جو اس کی خوراک ہے وہ موجود تھا اور وہ کھا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جب اس کیڑے کو اتنی پتھروں کے اندر اپنی روزی کھاتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے دیکھا تو کہا یا اللہ، تو یقیناً جب ان پتھروں کے اندر رہنے والی مخلوق کو بھی جانتا ہے، ان کے رزق کا بھی انتظام کر رکھا ہے، تو یقیناً میرے اہل و عیال کا بھی تو نے انتظام کر رکھا ہے، مجھے یقین ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کھا ہی نہیں رہا، کچھ گنگنا بھی رہا ہے، کچھ بول بھی رہا ہے، وہ بھی میں تجھے سنوانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان اللہ من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، سبحان اللہ،
پاک ہے وہ ذات، ہر نقص عیب کمزوری سے وہ پاک و منزہ ہے۔ میں یارانی جو اتنے پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَعْرِفُ مکانی میرے اس مکان اور ٹھکانے کو پہچانتی ہے، نہ صرف اس کو بلکہ وَيَسْمَعُ کلامی میری گفتگو اور کلام کو بھی وہ سنتی ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي بے شمار اس کی مخلوقات ہیں، سب میں وہ رزق تقسیم کرتا ہے، سب کے لیے اس نے روزی پیدا کی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے بھول گیا ہو، مجھے بھی برابر یاد رکھتا ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی ایسا ہے، کوئی ایسی مخلوق نہیں، کوئی ایسی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق نہیں ہے جس کا رزق کا انتظام اس نے اس زمین میں نہ کیا ہو۔ اب انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا، ہر ایک تک روزی پہنچانا، اس کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ نے اس انسان کی لگائی ہے کہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اللہ کی اس پیدا کیے ہوئے رزق میں انصاف کے ساتھ کیا کرے، عدل کے ساتھ اس کو تقسیم کرے۔ اب یہ عجیب بات ہے، ذمہ داری تو اس کی تھی کہ عدل اور انصاف کے ساتھ اللہ کے رزق کو تقسیم کرے، یہی ظلم کرنے بیٹھ گئے، اور پھر عجیب اللہ پر افترا کرتا ہے، جیسے آج کے درس میں پڑھیں گے، اللہ پر عجیب الزام لگاتا ہے کہ اللہ نے یوں ان کو بھوکا رکھا ہے، یہ جو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں، جو آج خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ اللہ ہی نے ان کے لیے بھوک اور اس طرح ذلت رسوائی۔ اللہ تو مخلوق پر بڑا مہربان ہے، اس نے کسی مخلوق کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے کہ تم کسی کو بھوکا مار رہے ہو، تم نا انصافی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، یہ تمہارے کرتوت ہے، یہ تمہاری خرابی ہے۔ تو باہر کیا دوسری بات جو قرآن نے واضح کی تھی یہاں، وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ اور تیسری بات جو قرآن مجید نے واضح کی تھی وہ یہ کہ پیغمبر آپ پر لازم ہے کہ ما یوحا الیک، جو بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو من و عن انسانیت تک پہنچائیں اور اس کی خود بھی پیروی کریں۔ آپ ما یوحا الیہ سے کسی قسم کی پہلو تہی نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کہہ دیں کہ میں تو خود اسی وحی کا متبع اور پیروکار ہوں جو اللہ نے میری طرف نازل کی ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کر رہے تھے، اللہ کی وحی کی اتباع، اس کی تعلیم اور اس کا ابلاغ آپ پر لازم ہے۔ اور چوتھی بات یہاں سے اللہ نے اور بیان کی ہے، جو آج کے درس میں بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ۔ ایک وہ انسان ہے جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، فہم و بصیرت دی ہے، شعور دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کی بنیاد پر اس نے درست راستے کا انتخاب کیا، اور اس درست راستے کی تعین اس کو اس سے بھی حاصل ہوئی کہ اس کے پاس اللہ کا پیغام آیا قرآن کی صورت میں۔ قرآن مقدس نے بھی بتایا کہ یہ عقل سلیم نے جو فطرت کا راستہ چنا ہے یہ بالکل درست اور صحیح راستہ ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ قرآن نہیں بلکہ قرآن سے پہلے جو اللہ کی کتاب تھی، ایک جامع کتاب تھی، وہ بھی اپنے دور کی مکمل رہنمائی کرنے والی کتاب تھی، کتاب تورات، کتاب موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، وہ بھی انسانیت کی اس دور میں مکمل جو ہے رہنمائی کرنے والی تھی، اور انسانیت جنہوں نے ان پر عمل کیا ان کے لیے سراپہ رحمت تھی۔ وہ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جو راستہ اس جماعت نے عقل سلیم کی بنیاد پر فطرت کا منتخب کی ہے، وہ عقل سلیم کی بنیاد پر فطرت کا راستہ کون سا ہے؟ وہ اسلام کا راستہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات سراسر وہ فطرت کے مطابق ہے، انسانی عقل کے مطابق ہے، تو اس نے اس راستے کو اختیار کیا اور اس پر وہ چل رہا ہے۔ ایک ہی انسان ہے، آپ خود فیصلہ کرو، جس نے درست عقل کی بنیاد پر صحیح راستے کا انتخاب کیا اور اس کی شہادت قرآن سے بھی ملتی ہے، تورات سے بھی ملتی ہے، تو یہ انسان کامیاب ہوگا یا سیدھے راستے پر چل کر اپنی منزل مقصود کو پائے گا، یا وہ انسان جو اس کے مقابلے میں وہ طرح طرح کی شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، بلکہ وہ کیا ہے، نہ صرف کجی اور غلط راستے کو خود
منتخب کی ہوئے چنے ہوئے اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روک رہا ہے، وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور ان کے لیے طرح طرح کی گمراہیاں اور ایسے ان کے سامنے باتیں بنا کر سوال پیش کرتا ہے کہ اس درست راستے سے ہٹانے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ وہ اس بات کا بھی انکار کرتا ہے کہ کوئی جزا و سزا کا عمل نہیں ہے، بس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے نہ کر لو، اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنی اسٹیٹس کے لیے جو یہاں بدماشی کرنی ہے کر لو، بس آخرت سے آخرت کچھ نہیں ہے، کوئی جزائے عمل کچھ بھی نہیں ہے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ تو دونوں، ایک وہ ہے جو جزائے عمل کا بھی یقین رکھتا ہے، اور جس نے عقل کا درست اور صحیح استعمال کر کے ایک فطرت کا راستہ منتخب کیا ہے اور نقلی طور پر قرآن سے اور تورات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ایک ہی انسان ہے اور ایک وہ دوسرا انسان ہے۔ کون کامیاب ہوگا، کون درست راستے پر ہے؟ فرمایا اللہ نے یہاں سوال کر کے انسان کی عقل کو جوڑا ہے اور فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے۔ بینہ اس کو کہتے ہیں جو بالکل واضح اور بدیع ہو، عقل اس کو تسلیم کرتی ہو، یعنی عقل سلیم کے راستے پر ہے جو۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اللہ کی طرف سے ایک شاہد بھی آیا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کے پیچھے، یعنی اس عقل کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک شاہد۔ شاہد سے مراد مختلف اقوال ہیں، لیکن جامع قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے، کہ قرآن شہادت دے رہا ہے، یا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری جگہ پر قرآن نے کہا اس وقت کیا لوگوں کا حال ہوگا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جب ہر امت میں سے شہید اور گواہ ہم لائیں گے اور آپ ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کی گواہی دیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دینے والے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے لوگ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر جو ان کے اعمال کے آثار ہوتے ہیں اس سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے اور یہ مخالف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اسی بنیاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو میرے راستے پر چلنے والے تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرا راستہ ترک کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا۔ کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو امت کے لیے اتنے پرسوز دل سوز ہیں کہ کسی طرح میری امت یہ جہنم سے بچ جائے، گمراہی اور ضلالت سے بچ جائے، حضور کی خدمت میں ہماری پیشی اس طرح ہو کہ ہم ذلت و رسوائی اور بدعمالیاں لیے ہوئے ہوں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حج کے لیے گئے تو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مسجد حرام میں بیت اللہ کی اس پردے کو، غلاف کو پکڑ کر اللہ سے التجا کرنے لگے کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف کر دے، اور اگر یا اللہ تو نے مجھے معاف نہیں کرنا تو پھر یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے اندھا بنا کر اٹھانا، تاکہ میں حضور کی خدمت میں جب پیش کیا جاؤں حضور مجھے دیکھیں تو مجھے حضور کو دیکھ کر اس وقت رسوائی نہ اٹھانی پڑے، میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی اس بے چینی اور ناراضگی کو جو ہے وہ گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے کتنے محبت کرنے والے، ہمارے لیے دکھ درد اٹھانے والے، اور ہم ہیں کہ کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں۔ تو کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہوں گے، اور دنیا میں بھی حضور شاہد تھے کہ حضور نے انسانوں کی نگرانی کی، رہنمائی کی اور شہادت دی کہ سچائی کا فطرت کا راستہ یہ ہے۔ قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے اور خود حضور کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا بھلا جو انسان عقل سلیم کے راستے پر ہے، جو اللہ نے اسے
بینہ دی ہے اس راستے پر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد بھی ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو تھی وہ بھی اس کی تائید اور تصدیق کرتی ہے۔ موسیٰ کی کتاب جو اماماً رہنما کتاب تھی، ورحمتاً اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے سراپہ رحمت تھی۔ تو یہ لوگ کامیاب ہوں گے نا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی جو علی بینۃ من ربہ ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن مقدس کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں۔ اور ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور دنیا کی مختلف جماعتوں میں سے جو جماعتیں اس قرآن کا انکار کر رہی ہیں، اس فطرت سلیمہ کا انکار کر رہی ہیں، تو فالنار موعدہ، یاد رکھو ان کے لیے وعدہ جہنم کا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ فلا تک فی مریۃ من، اے پیغمبر تجھے اس حوالے سے، یا اے مخاطب، اے سننے والے، تجھے اس حوالے سے ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو اسلام کے علاوہ کا جو راستہ ہے وہ راستہ درست ہو سکتا ہے۔ کامیابی کا راستہ ہے، جو انسان کی نجات کا راستہ ہے، وہی ہے جو دین اسلام پیش کر رہا ہے۔ تجھے اس حوالے سے اے مخاطب، اے سننے والے، ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تک فی مریۃ من انہ الحق من ربک، یہی حق اور درست راستہ ہے تیرے رب کی طرف سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس قرآن کے راستے کو، اس دین اسلام کے راستے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور مزید اس پر یہ کہ اپنی گھڑنتو باتوں کی نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی بات ہے۔ یا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف اس طرح منسوب کرتے ہیں، کسی کو اللہ کی بیٹی بنا دیا، کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی کو کوئی اور خدائی درجہ دے دیا، تو یہ بھی گھڑنتو باتیں ہیں نا، اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا۔ یا یہ کہ خود اپنے خود ساختہ اعمال کو جو وہ کر رہی ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ کبھی اللہ نے حکم دیا، حلال و حرام خود ہی مقرر کر دیے، اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ جی بہت سارے لوگ کرپشن سے گھر بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جی اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ میرے رب نے مہربانی اور فضل کی۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ من افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت، جھوٹی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کہتے ہیں، گھڑنتو باتیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا، اور اس دن کہیں گے گواہی دینے والے، اشہاد گواہی دینے والے، اس سے مراد وہی انبیاء علیہ السلام ہیں، ایمان والے ہیں جن سے انہوں نے دشمنیاں کی، جن کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی، وہ گواہی دیں گے، یا وہ فرشتے اور ملائکہ جو انسانی اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ گواہی دیں گے، وہ اعمال نامے پیش کر دیں گے، وہ شہادتیں تمہارے اعمال ناموں کی صورت میں وہاں حاضر ہوگی، اور وہ کہیں گے الذین کذبوا علی ربہم، کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا۔ ہؤلاء الذین کذبوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کی تھی اور سچی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ ادخال الہی آگے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ فرمایا سنو، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ کون ظالم؟ جو اللہ کے راستے سے انسانیت کو روکتے ہیں، حق کے راستے سے، سچائی کے راستے سے روکتے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم جنہوں نے انسانیت کے لیے مشکلات پیدا کی، حق کے راستے پہ ان کو چلنے نہیں دیا۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور انہوں نے طرح طرح کی شکوک و شبہات پیدا کیے اور عجیب و غریب انہوں نے نظام بنائے، جس کے نتیجے میں انسانیت حق کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل کھڑی۔ آج جس قدر انسانیت دین سے دور ہو رہی ہے، دین اسلام سے دور ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ظالموں کا کردار ہے۔ آج ظالم نظام انسانیت کو دور لے کر جا رہا ہے۔ آج یہ ظالم سرمایہ دار جو اس پوری دنیا کے نظام پر قابض ہوئے ہیں، ایسے ایسے پروگرام بناتے، سوچتے رہتے ہیں اور ایسے باتیں گھڑتے رہتے ہیں، ایسے حالات بناتے رہتے ہیں کہ انسانیت درست راستہ نہ اختیار کر سکے، اپنے مفادات کے لیے انسانیت کو الجھا کر رکھ دی ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس پر مزید یہ کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
کافرون، یہ آخرت کے بھی منکر ہیں، یعنی یہ نہیں مانتے کہ ہمارے اعمال کا جزا و سزا ہونا ہے، ان کا حساب ہونا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج دنیا میں ان کے پاس مال و دولت ہے، دنیا کے پاس اقتدار ہے، دنیا کی یہ ٹھاٹ باٹ، یاد رکھیں ان کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتی، چاہے جتنے دنیا کے اندر یہ طاقت پیدا کر لیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اس زمین میں دنیا میں طاقت اور قوت حاصل کر کے اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں بنا سکتے، اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکتے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور جب اللہ کی گرفت ہوگی دنیا میں اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاکہ مجرم نے اور جرم جتنا کرنا ہے کر لے، یکدم ہی پھر اس کی گرفت ہوگی، اور جب اللہ کی گرفت ہوگی تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس دن یضاعف لهم العذاب، ان کو کئی گنا بڑھا کر عذاب دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، کیونکہ یہ دنیا میں حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں تھے، سچائی کو یہ سنتے نہیں تھے، اور اللہ نے جو آفاق میں انفس میں جو دلائل اپنی تعلیمات کی سچائی کے بیان کیے ان کو دیکھتے نہیں تھے۔ ما كانوا يستطيعون السمع، نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی حق کو، اور وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی حقیقت کو پانے کے لیے اپنی نظر غور و فکر یہ دوڑاتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے گئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو دنیا میں یہ افتراء پردازیاں کرتے تھے وہ سب کی سب ان سے جاتی رہی۔ آج وہ ان کا جھوٹ، آج وہ ان کا پروپیگنڈا اور ان کی وہ ٹھاٹ باٹ وہ ان کے کسی بھی کام نہیں آئے گی۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یقینی بات ہے بے شک یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ ان الذین، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو مانا، آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مطابق اپنے عمل اور کردار کو درست کیا، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اس کے سامنے جھکایا، اللہ کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو سرخم تسلیم کر دیا۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ان جنتوں میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ ذرا قرآن تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتے ہیں، سارے خلاصے کے طور پر قرآن کہتا ہے ذرا غور کرو۔ دو آدمی مثلا، ایک اندھا ہے، بہرا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے جس کو نظر آتا ہے، اللہ نے اس کو بینائی دے رکھی ہے، آنکھیں ہیں، اور وہ سن بھی سکتا ہے۔ اب بتاؤ ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ اندھا بہرا، اس کے سامنے نہ تو وہ دیکھ سکتا ہے، چاہے کتنی ہی تم مدلل انداز سے گفتگو کرو اسے بات بھی نہیں سمجھ آئے گی، سنائی نہیں دیتا، اور دکھائی بھی نہیں دیتا کہ اس کے سامنے کتنی دلائل موجود ہو، کتنی حقیقت موجود اور سچائی موجود ہو، اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ ایک ہی انسان ہے، اور دوسرا وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے، کانوں سے حقیقت کو سن بھی رہا ہے۔ ان دونوں کا عمل برابر ہوگا؟ بالکل اسی طرح وہ لوگ جو سچائی اور حقیقت کو پا لیتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھ لیا اور انہوں نے دلائل سے اچھی طرح اس کو دیکھ لیا اور اس کے راستے پر گامزن ہو گئے، ایک وہ لوگ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو اندھے بہرے بن کر اس راستے کو چھوڑے ہوئے ہیں بلکہ اس کے مخالف سمت چل رہے ہیں۔ تو ایسے دونوں برابر نہیں ہیں۔ فرمایا مثل الفریقین، اللہ دونوں جماعتوں کی مثال بیان کرتا ہے، ایسے جیسے ایک اندھا ہے، بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا بینا ہے اور ساتھ اس کے دیکھنے والا بھی ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں یہ مثال میں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، ذرا اس مثال میں غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ دنیا میں حقیقت پانے کے لیے، سچائی کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے تعصب سے، ہر قسم کی گمراہی اور ضد بازی سے، ظلم سے ہٹا کر غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن اصل میں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ غور و فکر کرو تو تم پر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ حقیقت، سچائی، فطرت، کامیابی کا راستہ وہی ہے جو دین اسلام نے پیش کیا۔ آج افسوس ہے ہمارے ملک کے مفکرین، یہ حکمران، یہ سارا طبقہ پریشان ہے، کیا کریں؟ کوئی ملک کے حالات کو سدھارنے کی ہمیں
ترکیب سمجھ نہیں آ رہی، کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ تمہارے سامنے ہے، غور کرو۔ دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اس نے جو نظام دیا ہے سیاست کا، معیشت کا، معاشرت کا، اس کو قبول کرنے اور اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اور انسانیت کو گمراہ کرنے۔ آج نوجوان گمراہی کا شکار ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے اسی طرح کے فسادیوں کا عمل دخل ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے عجیب و غریب لوگ گمراہیاں پھیلاتے ہیں، تو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنا، راستہ ٹیڑھا ان کے لیے تلاش کرنا، سیدھا راستہ چھوڑ کر، اور مزید یہ کہ انسان اپنی عاقبت اور آخرت کو بھی یاد نہ رکھے کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، اور بس دنیا ہی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں یقیناً اولئک هم الاخسرون، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اس بینہ اور ہدایت کے راستے کو اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی